اللہ نے جب اس دنیا میں پیدا کیا تو اس کا ایک سسٹم بنایا. سسٹم کیا تھا؟ نکاح، شادی اور بیواہ. کیسے کرو گے شادی اور بیواہ؟ اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے. نبی کے ذریعے وہ شادی اور بیواہ ہوتے تھے، وہ آپس میں شادی اور بیواہ کرتے تھے. جو بھی نبی آیا اس نے اپنے اپنے حساب سے شادی اور بیاہ کا سسٹم رکھا. جب دین اسلام آیا، آخری دین اسلام جو آتا رہا، آخری نبی اس اسلام کے پروکتا، اس اسلام کے پیغمبر جب آخری نبی آئے تو انہوں نے اس نکاح کی پریبھاشا بتائی. نکاح کیسے ہوگا، نکاح شادی کیسے کرنی ہے، ایک معاشرے کو کیسے سنوارنا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا. کیوں؟ اللہ کے نبی جس زمانے میں آئے تھے ایک عورت 10 مردوں سے نکاح کرتی تھی. مکے کی عورتیں 10 اور مردوں سے نکاح کرتی تھی. اب بچہ کس کا ہوگا؟ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت 10 کو بلاتی. وہ عورت جس کو کہہ دیتی یہ تیرا بچہ ہے، وہ اس کا بچہ مان لیا جاتا، باقی خاموشی کے ساتھ سب کے سب چلے جاتے تھے. یہ طریقہ نکاح شادی بیاہ کا ان کے دور اور ان کے ماحول میں تھا. زناکاریاں عام تھیں، شراب خوریاں عام تھیں، تمام سب قتل و خون غارت گری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام تھی، بہت کچھ تھی. اللہ کے نبی نے سماج کو جب سنوارا، سدھارا، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے توحید کی بات کی اور ان کے روح کو پاکیزگی عطا فرمائی، ان کے روح کو پاکیزہ بنایا. اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے فرمان سے روح کو صاف و ستھرا کیا. اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کیا، تقوی پیدا کیا. اور نکاح کا ایک بہترین طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، اور وہ کیا ہے جو آج تک الحمدللہ جاری ہے. اور وہ چیزیں ہیں کہ اے لوگوں نکاح کرو. اصول بتائے اللہ کے نبی نے. کوئی بھی لڑکی اپنی مرضی سے اپنے باپ کی اجازت یا اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر کسی بھی لڑکے کے ساتھ بیواہ کر سکتی. کورٹ میں، کچہری میں، جج کہیں بھی بھاگ کر، پریم سے، محبت سے، لب کر کے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی عورت اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے سرپرست یا اس کے پتا یا اس کے باپ کی اجازت، اس کا آگیا نہ ہو، یا اس کا بھائی جب تک اس کو آگیا نہ دے. پہلا اصول یہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، لڑکی اور لڑکا دونوں کی رضامندی ضروری ہے. کوئی بھی باپ، کوئی بھی سرپرست اپنی بیٹی کی شادی زبردستی اپنی مرضی سے کسی اور اس کی مرضی کے بغیر، لڑکی کی مرضی کو پوچھے بغیر ادھر ادھر کہیں بھی شادی کر سکتا نہیں کر سکتا. اپنی مرضی سے کوئی بھی باپ، کوئی بھی بھائی اپنے بہن کی، اپنی بیٹی کی یا کسی عورت کی شادی اس کی مرضی پوچھے بغیر نہیں کر سکتا. اسی کو کہتے ہیں ایجاب اور قبول. عورت سے پوچھا گیا فلاں کے بیٹے سے تمہاری شادی رچائی جائے گی، تمہارا بیواہ ہوگا، تم نے قبول کیا؟ اس نے کہا میں نے قبول کیا، یا مسکرا دی، تو سمجھو وہ شادی، سمجھو شروعات ہو گئی ہے، رضامندی ہو گئی. اب دوسری بات کیا ہے؟ مہر. مہر دو اس کو. بغیر مہر کے بھی شادی جائز. اور مہر کتنی ہونی چاہیے؟ احد پہاڑ کے برابر. جو عمرہ کرنے، حج کرنے ہمارے احباب گئے ہیں یا بہنیں مائیں گئی ہیں ان کو پتا ہے احد پہاڑ کتنا، 3 کلومیٹر، تقریباً 9 کلومیٹر مربع. چاروں طرف سے گھوما جائے تو 9 یا 10 کلومیٹر بنتا ہے. احد پہاڑ کے برابر اگر کسی نے کوئی سونا دینا چاہے تو اس کو دے سکتا ہے. اور آخری لوہے کی انگوٹھی بھی اگر اس کے پاس ہے مہر میں دینے کے لیے، اتنا قریب ہے، تو وہ لوہے کی انگوٹھی پر بھی نکاح کروا سکتا ہے، کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مہر، ایجاب و قبول لڑکے اور لڑکی کا. نمبر 1 ولی کی اجازت، یعنی جو سرپرست ہے اس کی اجازت. نمبر 2 لڑکا اور لڑکی کی پسند. نمبر 3 مہر. اور نمبر 4 2 عادل گواہ. ان کی عادل گواہ ہوں کہ ہاں ان کی شادی ہوئی ہے. تو یہ 4 شرطیں ہیں نکاح کی. اتنا پاکیزہ سسٹم ہے، اتنا بہترین سسٹم ہے، اللہ اکبر. یہ ہے شادی، اس کو کہتے ہیں شادی. آج ہم نے اور
وہ بھی گھر میں بیٹھ کر کے ماں باپ بھائی سب بیٹھے، یا لڑکی والے لڑکے والے 4-5 آدمی بیٹھے، آپس میں رضامندی ہو گئی، لکھا پڑھی ہو گئی، دیٹ سال ختم کہ ہاں بھائی اتنا مہر ہے، یہ گواہ ہے، یہ فلاں، شادی ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں لڑکے کے لیے ہے کہ چاہے وہ اسی وقت یا 1 دن چھوڑ کر یا 2 دن کے بعد وہ ولیمہ کر لے، ولیمے میں ستو کھلا دے، مرغی کھلا دے، مچھی کھلا دے، بکرا اگر اس کے اللہ نے دیا بکرا کاٹ دے، یا کوئی اور جانور وہ ذبح کر کے کھلانا چاہے، شوق ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے جتنی طاقت دے اتنا کھلائے، لیکن فضول خرچی نہ کرے، دکھاوا نہ کرے کہ پورے دنیا بھر کو دعوت دے دے کہ صاحب چلو امیروں کو فلانے آنے ٹھگانے آ رہے ہیں، خواہ مخواہ کا فضول خرچی نہ کرے۔ یہ ہے شادی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، صحابہ کرام کے دور میں تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فقیر تھے، اللہ نے بازار میں ان کو برکتیں دی، اتنی برکتیں دی، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کے اوپر کچھ شادی کے آثار، کچھ علامتیں تھیں، کچھ نشانیاں تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی شادی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا علامت دیکھ رہا ہوں تمہارے کپڑے پر؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے شادی کی تھی، میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ماشاءاللہ، یہ بتاؤ کیا مہر میں دیا؟ کہا سونے کے کھجور کے گٹھلی کے برابر سونا ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر مہر میں نے سونا دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ولیمہ کیا؟ قال، انہوں نے کہا اللہ نہیں کیا ولیمہ۔ تو اللہ کے نبی فرمایا اولب ولو بشاۃ، عبد الرحمن جاؤ ولیمہ کرو، بھلے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، بکری ہی ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دو، ولیمہ کرو۔ یہ ہے تو لڑکے کے اوپر کیا ہے کہ وہ مہر دے اور ولیمہ کروائے، ولیمہ ہے۔ باقی لڑکی والے جو ہیں نہ ان کے اوپر لڑکے کو 1 روپیہ دینا ہے، نہ لڑکے کے باپ کو دینا ہے، نہ لڑکے کی اماں کو دینا ہے، نہ لڑکے کے بھائیوں کو، نہ لڑکے کی بہنوں کو، اور نہ خود لڑکوں کو 1 ٹکے کا بھی خرچہ لڑکی کا نہیں ہونا چاہیے۔ سارا خرچہ لڑکے کے اوپر ہے، لڑکے کے اوپر ہے کہ وہ لڑکی کے کپڑے بنوائے، لڑکی کے زیور بنوائے، اگر طاقت ہے تو سر کی چوٹی سے لے کر پیر کے ناخن تک سونے اور چاندی سے اس کو مڑھ دے، طاقت ہے تو اپنے گھروں کو گلے گلزار بنائے، وہ اس کے لیے سب کچھ تیار کرے لڑکا، لڑکی کچھ نہیں، ماں باپ سے 1 پیسہ بھی نہیں مطالبہ کر سکتا لڑکا۔ یہ اسلام ہے، اور اگر مطالبہ کرتا ہے تو وہ نامرد ہے، وہ مرد نہیں ہے۔ جو جہیز لیتا، جس کو دہیج کہا جاتا ہے، ہمارے سماج میں یہ پتہ نہیں کہاں سے زہر، اور ہمارے معاشرے میں یہ زہر آیا کہ آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں، لوگ کہتے ہیں کالجوں میں پڑھنے کی وجہ سے، لوگ کہتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے، لوگ کہتے ہیں کہ موبائلوں کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہوں، ریزن ہو، کوئی کارن یہ بھی ہو، لیکن سب سے بڑا کارن، سب سے بڑا غیر مسلموں سے مرتد ہونے کا جو ایک طرح سے بوال چل چکا ہے آندھی طوفان کی طرح، کہ آج ہماری بہن بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں۔ جناب علی لب جہاد لب جہاد لب جہاد، وہ خواہ مخواہ چلا کر ہمیں چپ کرتے ہیں، ان کا کوئی نہیں بھاگتا، ہمارا بھاگتا ہے، ہماری بھاگتی ہے، ہماری بیٹی بھاگتی ہے، وہ ہمیں چلا چلا کے چپ کرانا چاہتے ہیں کہ تم چپ بیٹھو۔ ان کا پلان ہے کہ مسلم عورتوں کو، لڑکیوں کو پھنسا کر، پیار سے، محبت سے، موبائلیں دے کر، خرچے دے کر، پیسے دے کر، نوکری کی لالچ دے کر ان کو پھنساؤ، پھنسانے کے بعد ان کے ساتھ بلاత్కాر کرو، پھر بلاత్కాر کرنے کے بعد جا کر کسی گڈھے میں، کسی ٹرک کے نیچے، یا کسی ندی میں، یا کسی نالے میں، یا کسی ویران میں گلا کاٹ کر کے پھینک دو۔ یہی آج کل نیوز اور یہی تمام سب چیزوں میں موجود ہے۔ مسلمانوں، میں کہتا ہوں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب 2 ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے بچے ناکارے ہیں، ہمارے مرد ناکارے ہو چکے ہیں، وہ سسرال کے بل پر جینا چاہتے ہیں، وہ لڑکی بھی لیتے ہیں اور لڑکی کے والوں سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کو 2 ویلر چاہیے، 3 ویلر چاہیے، 4 ویلر چاہیے، بنگلہ چاہیے، 4 لاکھ چاہیے، 20 لاکھ چاہیے، حیثیت سے دیکھ کر کے ہم کو یہ چاہیے۔ اور ابھی میں بریلی میں تھا،
بریلی شریف جس کا نام آپ سنتے ہیں 2-3 ہفتہ پہلے، وہاں تو ایک اور بلا چلی ہوئی ہے جہیز کے نام پر۔ محترم، وہاں تو ابھی تک ہم یہ سنتے تھے جہیز کے نام پر لڑکیاں لے جا کر کے دولہے کے کمرے کو، اپنے گھر، دولہے کے گھر کو سجاتی ہیں، نندوں کو کھلاتی پلاتی، انہیں ان کے لیے زیور، نند کے لیے زیور، دولہے کے لیے گھڑیاں، دولہے کے لیے بیٹیاں خرید۔ ابھی وہاں یہ بھی بلا چلی ہوئی ہے کہ باقاعدہ جس طرح دولہے کا کمرہ سجتا ہے ویسے ہی ساسو ماں کا بھی کمرہ سجانا ضروری قرار پایا ہے۔ جہیز میں ضروری ہے یہ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، غیر مسلم سماج اور معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ غیر مسلموں کی طرف کیا دیکھنا، یہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ سوچو ذرا، آج ہماری بیٹیاں، ہمارے مرد ناکارے، لوڑے ناکارے ہو چکے ہیں۔ بیڑی، سگریٹ، گٹکے، پان، مسالے، چوری، چماری، نشے، ڈرگس، جہالت، تعلیم نہیں، علم نہیں حاصل کرتے، ہنر نہیں ان کے پاس۔ کون لڑکی ایسے مرد سے، ایسے لڑکے سے شادی کرے گی؟ مجھے بتائیے۔ اس لیے اپنے سماج کو، یہ بگاڑ ہے سماج کی۔ کیا لوگوں، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ نے 1400-1500 برس پہلے کہا تھا، اے ایمان والو، خود کو بھی اور اپنے آل اولاد کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ اس لیے میں مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنی آل اولاد کی تربیت کیجئے۔ اگر آپ باپ ہیں کسی بیٹی کے تو اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اس کو سدھارو، اس کو تعلیم دو۔ دینی مدرسے بھی قائم ہیں، دنیاوی مدرسے بھی قائم ہیں، اور الحمدللہ مرشد آباد کے لوگوں، اہل بنگال، ویسٹ بنگال کے لوگوں کتنے خوش نصیب ہو کہ میں نے آج ہی دیکھے گرلز اسکول ماشاءاللہ اتنے قبریں ہوتی بچیاں اندر جا کے دیکھا میں نے پڑھ رہی ہیں۔ کھانے کا بھی انتظام ہے، پینے کا بھی انتظام ہے، حفاظتی انتظامات بھی ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ مکمل طریقے سے۔ لڑکوں کے تعلیم کا کہاں سوئے ہوئے ہو آپ؟ ارے یہ ایک اسکول نہیں، ایسے 50 سینکڑوں ہزاروں اسکول ہمارے پورے مرشد آباد، ویسٹ بنگال بلکہ ہندوستان کے اندر ہونے چاہیے۔ میں نے دیکھا ایک شخصیت، اللہ اکبر، اللہ انہیں اور جزائے خیر، جناب زید الرحمان صاحب، اتنا بڑا ہاسپٹل، اللہ اللہ اللہ، میں نے دیکھا پورا میلہ لگا ہوا ہے، عورتوں کا، بیماروں کا، مردوں کا، اللہ اکبر، پورے 5-6 منزلے کی بلڈنگ کھچا کھچ بھری ہوئی، ایک شخص کی محنت۔ ایسے ہاسپٹلز ایک نہیں، ہمیں ماڈل بننا چاہیے پورے بھارت کے لیے، پورے بھارت کے لیے۔ اپنے وطن، یہ بھی وطن کی خدمت ہے، وطن کی بھی خدمت ہے اور اپنے اسلام کی بھی خدمت ہے۔ آج کتنے غریب اور غربا کی دوائیں وہاں سے فری میں جاتی ہیں، کتنے غریب اور غربا کے آپریشن فری میں ہوتے ہیں، کتنے غریب اور غربا کی تمام سب چیزیں کم از کم ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہمارے درمیان ایسے مسلمان پیدا ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، زور سے کہو آمین، اور اللہ برکتیں عطا فرمائے کہ یہ، اور اللہ ایسے حوصلہ مند اور ایسے مومنوں سے اللہ توفیق دے، ایک نہیں، 2 نہیں، ہزاروں پیدا ہوں جو ہمارے بھارت کے گوشے گوشے میں اسی طرح سے تعلیمی مراکز اور سینٹرز بنائیں، اسی طرح سے ہاسپٹلز کھولیں، کالجز بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں، میڈیکل کالج بنائیں، لا کالج بنائیں، جناب علی بی فارما بنائیں، اسی طرح سے بی ایڈ کالج بنائیں، مختلف کالجز بنائیں، ہمارے بچے لائر بھی بنیں، ہمارے بچے مجسٹریٹ بھی بنیں، ہمارے بچے IPS آفیسر بھی بنیں، IAS آفیسر بھی بنیں، ہمارے بچے ہندوستان وطن کی خدمت کے لیے، اللہ اکبر، ہمیں چاہیے کہ ہم سوکھی روٹیاں کھائیں، چلے گا، ہم 2 روٹی کے بجائے، 1 روٹی کے بجائے آدھی روٹی اپنے جسم کے اوپر خرچ کریں، اپنے پیٹ پر، اور آدھی روٹی اپنے بال بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت پہ خرچ کریں، تب معاشرہ ہمارا سدھر سکتا ہے، سنور سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، اور ہم بھی اپنے برادران وطن کے کندھوں سے کندھا ملا کر ہم اس طرح سے اپنے بھارت کے بہترین نرمان میں بہترین حصہ لے سکتے ہیں، تب ہم اپنی عزت و آبرو کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مجھے اتنی ہندی نہیں آتی، لیکن ایک چیز آتی ہے، اردو کی سردو اور ہندی کی چندی کرنا آتی ہے مجھے، تاکہ آپ کے دماغوں میں، آپ کے ذہنوں میں میں بات بٹھا سکوں، ورنہ میرے چیخنے اور چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اتنے صبر اور تحمل کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، تو ایک گوشہ میں بتا رہا تھا، آج ہمارے سماج میں تعلیم کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر تعلیم کی ضرورت ہے، بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھو ایک بات بتاؤں میں، شاید یہ آخری بات ہو، ایک سسٹم کو ہم صحیح کر لیں، سارا سسٹم انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ انسانی معاشرے کی جو بنیاد ہے، شادی اور بیاہ، یہ سسٹم اگر صحیح کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بتایا، کیا فرمایا؟ اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ اے لوگو، اگر تمہارے پاس پیغام نکاح دینے والا کوئی دے تو اس کے دین سے اگر تم خوش ہو، اس کے اخلاق سے اگر تم خوش ہو، دو چیزیں، دین اور اخلاق کو دیکھو۔ پہلے دین دیکھو، اس کا دین کیا ہے، ملحد تو نہیں ہے، کافر تو نہیں ہے، شیعہ رافضی یا غیر مشرک تو نہیں ہے، بدعتی تو نہیں ہے، اس کا دین دیکھو، موحد ہے، توحید پرست ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے والا نہیں، نبی کی سنتوں میں ملاوٹ کرنے والا تو نہیں ہے، نمبر ایک۔ اس کے بعد اس کے اخلاق دیکھو، زبان کیسی ہے، اخلاق کیسا ہے، چوری تو نہیں کرتا، غیبت تو نہیں کرتا، حرام خوری تو نہیں کرتا، قتل و خون غارت مرڈر کرنے والا، ڈرگس پینے والا، تمباکو نوشی کرنے والا، یہ تمام سب اللہ بلا جو بلائیں ہمارے سماج میں، ایسا کرنے والا تو نہیں ہے، شریف ہے۔ فزوجوہ، تو اسے اپنی بہن یا اپنی بیٹی اس سے نکاح کر دو۔ وہاں تم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کی پات کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے درمیان شعوب اور قبائل، قوموں کو، اور یہ جو برادریاں بنائی ہیں اس لیے نہیں بنائی ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر تم اونچ اور نیچ کی بات کرو، چھوا چھوت کی بات کرو، چھود اور کیا کہتے ہیں اوپر نیچے کی بات کرو، نہیں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ يَتَقَاكُمْ، تم میں سب سے بہترین آدمی، سب سے نیک آدمی، سب سے اچھا آدمی، سب سے بڑا اور سب سے محترم اور مکرم آدمی، بھلے وہ جوتا سلنے والا ہو، بھلے وہ پالش لگانے والا ہو، بھلے وہ پنچر لگانے والا ہو، بھلے وہ جھاڑو مارنے والا ہو، بھلے وہ غریب ہو، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے شریف ہے، سب سے محترم ہے۔ اور کوئی ذات پات کے نام پر کوئی وائٹ کالر پہننے والا، کوئی بہت بڑا کوالیفائڈ، لیکن وہ شرابی ہو، وہ بدکار ہو، وہ زانی ہو، وہ چور ہو، وہ مشرک ہو، وہ بدعتی ہو، وہ دینداری نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک سب سے بدترین آدمی ہے، کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے معیار اسلام نے بتایا کیا؟ من ترضون دینہ وخلقہ، دین اور اخلاق۔ اب رہا کہ غریب ہے تو کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ۔ میاں تم مال مت دیکھو، دولت مت دیکھو، حضرت علی کو دیکھو، کچھ بھی نہیں، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے فاطمہ کا ہاتھ چاہیے اللہ کے نبی، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا مہر لاؤ، کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے آپ ہی کے در پہ پڑا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا پھر شادی نہیں، مہر لاؤ۔ کہنے لگے اب کچھ بھی نہیں ہے، گئے وہ تلوار، وہ زرہ، وہ ساز و سامان جو جنگ میں پہنے جاتے تھے، حضرت علی نے بازار میں لے جا کے کھڑے ہوئے، حضرت عثمان نے پوچھا کہاں آئے ہو؟ کہنے لگے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، اب نبی نے مہر مانگے ہیں نہیں پیسے، یہ بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی نے سمجھا ہوگا میرے ساڑھو بننے والے ہیں، میرے ساڑھو بننے والے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان نے کیا کہا لاؤ یہ ہمیں دے دو، اس کے کتنی قیمت تمہیں چاہیے؟ جو انہوں نے بتایا حضرت عثمان غنی نے انہیں دے دیا۔ وہ آئے اور اللہ کے نبی نے اپنے دامن مبارک کو پھیلایا، حضرت علی نے اسی کے اندر وہ درہم اور دینار رکھے، اللہ کے نبی نے ایک مٹھی میں درہم لیے اور کہا لے جاؤ فاطمہ کا گھر تیار کرو، ایک مٹھی دیا، کہا فاطمہ کے لیے خوشبو لاؤ، کپڑے لاؤ، اسی مہر سے اللہ اکبر حضرت علی نے جو دیے حضرت فاطمہ کا گھر بنایا گیا۔
چولہے برتن لائے گئے انہی پیسوں سے ہاں انہی پیسوں سے جو لڑکا لے کے آیا تھا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے تھے، اور پھر اللہ کے نبی نے شادی کر دی اپنی بیٹی کی۔ یہ غریب تھے، آج اللہ رب العزت نے انہیں مالدار اتنا بنایا، اتنا رتبہ، اتنا مقام عطا فرمایا۔ اللہ 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 کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں، علی اس کے دوست، علی جس کے دوست ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ یہ رتبہ اور یہ مقام، اللہ اکبر، حسنین کے باپ کہلائے، فاطمۃ الزہرا کے شوہر، سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے والد، اور سیدۃ النساء الجنہ، عورت جنت کے عورتوں کی سردار، ان کے سردار حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر۔ اللہ اکبر۔ تو غریب ہوں گے تو مالدار ہو جائیں گے۔ تو آج یہ نہ دیکھو کہ یہ لڑکا غریب ہے، نیک ہے، نمازی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، حرام خوری نہیں کرتا، تقوی والا ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کو مال دے کر کے لڑکے کو دکان لگوا دو، اس کے لیے کوئی بزنس جاری کر دو، وہ اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے تعلیمی اخراجات دو۔ اس طرح سے یہ ایک قانون ہے لڑکوں کے لیے۔ لڑکیوں کے لیے میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ لڑکیوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ کسی بھی لڑکی سے جب کوئی شادی آدمی کرتا ہے تو چار چیزیں اس لڑکی کے اندر ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کا حسن و جمال دیکھ کر اس کی خوبصورتی بیوٹی فل ہے کہ نہیں ہے۔ آج کل کے لونڈے تو ماڈل ڈھونڈتے ہیں نا، ماڈل اپنے اپنے دماغوں میں، فلانے ماڈل کی ہے کہ نہیں ہے، فلانی لڑکی فلانے ہیروین کی طرح ہے کہ نہیں ہے، فلانے پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بلا بدتر ان کے دماغوں میں موجود ہے، استغفر اللہ۔ ہاں وہ لڑکی ڈھونڈتے ہیں اس کی طرح سے۔ اور نمبر دو، اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِمَالِهَا، مال و دولت والی ہے، پیسے دے گا، پیسے والی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، وَلِحَسَبِهَا، اور اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر بڑے فخر والے۔ نمبر چار، وَلِدِينِهَا، دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ مال دیکھو، نہ حسن دیکھو، نہ حسب و نسب دیکھو، دیکھنا ہے تو اس کا دین دیکھو۔ دین والی لڑکی سے شادی کرو، دیندار لڑکی سے شادی کرو، جس کا گھرانہ پاکیزہ ہو، جس کا معاشرہ پاکیزہ ہو، جس کے بھائی بہن پاکیزہ ہو، جس کو نمازی ہو، جو موحدہ ہو، جو پرہیزگار ہو۔ اور میری ماؤں بہنوں سنو، تمہارا گھر، تم ہو اپنے معاشرے اور اپنے سماج کی جنت بھی اور جہنم بھی۔ تم چاہو تو اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو جنت بناؤ، اور تم چاہو تو جہنم بناؤ۔ اللہ کی قسم، تم اگر اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے ان کے بال بچوں کی تربیت کرو، اپنے شوہروں کو اپنے گھروں کی دیکھ ریکھ کرو، اور گھر کے اندر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرو، تو انشاءاللہ وہ گھر جنت والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین سرمایہ، سب سے بہترین پراپرٹی اگر ہے، دولت ہے، تو وہ نیک بیویاں ہیں، نیک بیویاں، اچھی بیوی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نیک بیویوں کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے، کیسی ہے، پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا رأیتها سرتک، نیک بیوی، اچھی بیوی اور پرہیزگار بیوی کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں وہ خوش کر دے، مطلب وہ بن سمر کر اور خوشبوؤں سے معطر اپنے گھروں کے اندر تمہارا انتظار کرے، تمہارے کھانے کا، تمہارے پینے کا، تمہاری دولت کا، تمہارے بچوں کا، تمہارے گھر کی دیکھ ریکھ کرے۔ اور سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بن ٹھن کر، سمر کر، سج کر، اچھے کپڑے پہن کر، بدبودار اور گندے کپڑے اتار کر، پاک و صاف نہا دھو کر تمہارا انتظار کریں، ایسے عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ وہ ان کے شوہر بھی جب گھر میں داخل ہوں تو ان کے بدن سے خوشبو آئے، ان کے پسینے کی بدبو سے کمرہ نہ بدبو ہو، سگریٹ منہ میں دبائے ہوئے گھر کے اندر داخل نہ ہو کہ پورا گھر زہر بن جائے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ میرا شوہر پاک و صاف ہو، دانت پاک و صاف ہو، منہ کو گٹر نہ بناؤ، پان کھا کھا کر کے، گٹکے اور بیڑیاں سگریٹ پیوے پان، یہ منہ ہے اللہ نے اللہ کی نعمت دی، اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، اس منہ کو ہم نے گٹر بنا دیا، پان بیڑی سگریٹ گلا بلا سب کھا رہے ہیں، صبح سوگے نہ کوئی اس کا منہ، اللہ کی قسم گٹر سے بھی زیادہ بدبو آتی ہے، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس لیے اللہ کے نبی، سنو، نبی تھے، رسول، خوشبوئیں تو ان کے پسینوں میں خوشبو نکلتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے بیویوں کا احترام اتنا کرتے تھے۔ اپنی بیویوں کی عزت کرو، احترام کرو،
سب سے بہترین آدمی وہ جو اپنے اولاد کا احترام کرے، جو اپنے بیوی بچوں کا احترام کرے۔ اللہ کے نبی اتنا حساس تھے کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ کے کان پہ یا آپ کی جیب میں مسواک ہوتی، مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کو بوسہ ہونٹوں پر لیا جاتا ہے۔ کہاں لیا جاتا ہے یہ بھی بتانا پڑے گا آپ کو، ورنہ آلہ بالا پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مارتے پھرو گے۔ کہاں بوسہ لیا جاتا ہے؟ بولو، اگر شرماتے کیوں ہو؟ ہاں، جائز اور حلال چیز کی میں بات بتا رہا ہوں۔ ہونٹوں پہ بوسہ لیا جاتا ہے تو وہاں بدبو نہ آئے۔ اور تم تو یہ جو پان ان کھاتے ان کا تو حال ہی الگ ہے، اللہ ہدایت نہ فرمائے۔ ان کو تو عورت بھی سوچے چلو ہٹو، بازو ہٹو، تمہارے منہ سے باس آ رہی ہے یہ نہیں ہے؟ اللہ اللہ اکبر۔ الغرض عزیزان محترم، آپ کے ہاتھ میں ہے، اسلام کی تعلیمات کو اپناؤ، معاشرہ پاک اور صاف بہترین ہوگا، اور اسلام کو چھوڑو گے معاشرہ گندہ ہوگا، لوگ جوتے ماریں گے، پیٹیں گے، اور اللہ کے ہاں بھی پیٹے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اپنے سماج اور معاشرے کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو اللہ تعالی ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کی نعمت سے ہمارے بھارت کے کونے کونے کو اللہ تعالیٰ نور، اس کی روشنی سے منور اور مجلہ فرمائے۔ اللہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ تیرے دوست، اسلام کے دوست بن جائیں۔ اللہ جو تیرے رسول کے دشمن ہیں، اللہ انہیں ان کے دلوں میں رسول کی محبت ڈال دے، قرآن کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت ڈال دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ دین اسلام کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ قرآن کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ جو تیرے دین اسلام سے چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ان کو بنا دے مولا۔ اے اللہ پورے بھارت کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دے مولا۔ اے اللہ اپنے دین اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرما، اور اس طرح کے دینی ادارے پورے بھارت میں قائم کرنے اور اللہ کے دین کو، پیغام کو، رسول کے پیغام کو پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما مولا، اور اپنے وطن کی، اپنے دین کی بہترین سے بہترین خدمت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اپنے وطن سے محبت کرنے، اپنے اللہ سے، رسول سے محبت کرنے والا بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمیں فرقے بندی اور گروہ بندی اور ہمیں مختلف جماعت کے ٹکڑوں کے اندر بٹنے سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما مولا۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما مولا۔ اے اللہ جو شرک کے دلدلوں میں اور بدعت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ہیں، اے اللہ انہیں شرک کی گندگیوں سے اور بدعت کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کا نور اور سنت کا سرور ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں، ان کی آنکھوں میں عطا فرما مولا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ جو بھی ٹیڑھی نظر، غلط نظر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ ڈالے، اے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اے اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی اسلام اور مسلمان رہ رہے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما مولا، اور دشمنوں کے شر سے، ان کے فتنے سے اللہ ہم سب کو، دینی اداروں کو اور علماء کی، دعات کی اور مصلحین اور ریفارمرز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما مولا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب یہ جلسے جنہوں نے کیے ہیں اور جنہوں نے یہ عظیم الشان مجلس منعقد کی ہے، ایک ایک پائی، ایک ایک پیسے دان جنہوں نے بھی دیے ہیں، اے اللہ اس کے بدلے ان کے گھر کو، ان کے خزانوں کو، بینکوں کو، گھروں کو اللہ خزانوں سے بھر دے مولا۔ اے اللہ ان کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دے مولا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما اور ہم سب کو دین اسلام پہ قائم و دائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔